ایک ہی ٹوٹے ہوئے پل کے تھے راہی دونوں، موت سے بڑھ کے تھا وہ دور سے رونا اس کا۔ پھر کوئی یاد چھڑا لیتی ہے انگلی مجھ سے، یاد آتا ہے کسی بھیڑ میں کھونا اس کا۔ کچھ شناسی کا کوئی علم نہ تھا آہ اسے، کچھ شناسی کا کوئی علم نہ تھا آہ اسے، لوگ مٹی میں ملاتے رہے سونا اس کا۔ ویلکم بیک ٹو اردو زون 24۔ بڑھتے ہیں اپنے ناول کی آخری قسط کی جانب۔ آج ان چہروں سے شناسائی حاصل کرنے کے لیے وہ ہر کوشش کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خود کو حالیہ ماحول سے نکال کر ان تمام نظاروں میں اپنا وجود تلاش کرنے لگی، اور آخر کار وہ اپنے آس پاس کے ماحول سے بالکل انجان ہو کر ان نظاروں میں اپنا وجود تلاش کرنے میں کامیاب رہی۔ یادوں کے جھرونکوں میں جیسے جیسے انسانوں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے لمحات واضح ہوتے جا رہے تھے، المیرا کو اپنا وجود بے جان محسوس ہوتا جا رہا تھا۔ جب اسے یاد آیا وہ ایک عرصہ قید میں رہی ہے، پورے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، رواں رواں میں خوف کی لہریں دوڑنے لگیں۔ اسے کرت اور اسد بھی یاد آئے، ان کی یادوں کے جھلملاتے ہی آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہونے لگی۔ شاید وہ اس کی زندگی کے سب سے حسین پل تھے، سبھی کچھ تو اچھا تھا۔ بہن بھائیوں کا وہ حسین رنگوں بھرا جہاں، جہاں ہر طرف محبتوں کے میلے تھے۔ پھر وہ اندھیری رات بھی یاد آئی جب سب ختم ہو گیا، ایک طوفان کی طرح کوئی شیطان آیا اور سب ختم کر گیا۔ خوشیاں، مسکراہٹیں، محبتیں پیچھے رہ گئے، صرف رنج و الم، غم، ایسا صدمہ جس سے شاید کوئی باہر نہیں آ سکتا۔ دھیرے دھیرے اس کی یادیں تازہ ہو رہی تھی، کبھی کوئی لمحہ یاد آتا تو کبھی کوئی لمحہ۔ وہ بھی یاد آیا جب اس کا باپ اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا، اور اس کے بعد جو المیرا کی آنکھوں کے سامنے گھوما، وہ لمحہ شاید سب سے زیادہ اذیت ناک تھا۔ آپ نے ایسا کیسے کر دیا ڈیڈ؟ میں نے آپ سے زیادہ تو نہیں مانگا تھا۔ اشک آنکھوں سے بہنے لگے۔ آپ نے ایسا کیسے کر دیا؟ وہ حلق کے بل چلائی۔ اذلان جو 1.5 گھنٹے سے باہر ہی کھڑا تھا اس کی چیخ پر دوڑتا ہوا اندر آیا۔ المیرا تم ٹھیک ہو؟ نہایت فکر مند انداز۔ المیرا نے حیرت زدہ ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ یادداشت آنے کے بعد اذلان کو اپنے سامنے دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ آپ زندہ ہیں؟ گلابی ہونٹوں کی جنبش پر اذلان نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ آخر اس نے یہ بات کیوں کر بولی؟ کیا جانتی تھی وہ؟ المیرا نے ہاتھ بڑھا کر اذلان کے چہرے کو چھوا۔ شاید وہ اس کی موجودگی کو وہم گردان رہی تھی، مگر یہ تو سچ تھا۔ وہ زندہ سلامت اس کے سامنے کھڑا تھا، آنسوؤں کے ساتھ چہرے پر خوشی اور غم کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اذلان نے ایک دم متاع جان کی طرح پلک جھپکنے سے پہلے اس کے گرد مضبوط حصار باندھا۔ تم زندہ ہو؟ ہاں میں زندہ ہوں، اور تمہارے پاس، تمہارے ساتھ، تمہارے قریب۔ مگر میں نے تو… اس سے آگے وہ کچھ بول نہ پائی، آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹک گیا، اور پھر دل کے درد نے آنسوؤں کی صورت لے کر بہنا شروع کیا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے ہچکیوں کے ساتھ اس کا پورا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ اذلان کی شرٹ کا ایک پورا حصہ اس کے آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور نہ ہی اذلان نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی تھی۔ بس وہ اس کی پیٹھ سے ہلا کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے دل میں جتنا بھی درد، اذیت ہے، آج وہ ان آنسوؤں کے ذریعے بہا دے، کیونکہ مستقبل میں وہ ان آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ کافی وقت بعد جب آنسو تھم گئے اور ہچکولے کھاتا وجود بھی پرسکون ہوا، تو اذلان نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ میں بہت خوش ہوں، تمہاری یادداشت واپس آ گئی المیرا۔ اس کا حصار نازک وجود کے گرد مزید سخت ہوا تو المیرا کی آنکھیں بے تاثر ہو گئیں۔ نہیں آئی، کم از کم اذلان کو اس جواب کی توقع نہیں تھی، پھر بھی اس نے کوئی خاص تاثر نہیں دیا۔ میں آج شام یہاں سے چلی جاؤں گی، تو اب کیا کریں گے؟ اس نے اذلان کے سینے سے سر اٹھا کر تھوڑی کو وہاں رکھا۔ تم بالکل ذہین نہیں ہو۔ اس کے بدلے بدلے انداز پہ وہ مسکرایا اور کمپلیمنٹ بھی دے دیا۔ بتائیں نا پلیز، تمہیں کیا لگتا ہے میں کیا کروں گا؟ سوال کے بدلے سوال آیا۔ مجھے لگتا ہے آپ واپس چلے جائیں گے۔ وہ اداسی سے گویا ہوئی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ غلط لگتا ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ مہلت بھی ختم ہو گئی اور آپ نے وعدہ کیا تھا، اگر اس درمیان میری یادداشت نہ آئی تو آپ میرا پیچھا نہیں کریں گے۔ وہ وعدہ میں نے وامی خانزادہ کی بیٹی سے کیا تھا، مگر کچھ وعدے میں نے اپنی بیوی سے بھی کیے ہیں، جیسے کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا، ہمیشہ اس سے محبت کروں گا۔
کسی سائے کی مانند ہمیشہ اس کی حفاظت کروں گا، چاہے اسے یاد رہے یا نہ رہے، مگر میں ہمیشہ اس کا شوہر، اس کا محافظ، اس کا محبوب رہوں گا۔ اتنی محبت! المیرا نے نم آنکھوں سے آدھا ادھورا سوال کیا۔ تمہاری سوچ سے زیادہ۔ اذلان نے اس کی سرخ ہوتی ناک کو دبایا۔ مجھے اپنے بابا کے پاس لے چلیں۔ چلو چلتے ہیں، وہ جھٹپٹ مان گیا۔ اتنی جلدی کیسے مان گئے؟ اذلان کو کھڑے ہوتا دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہوئی۔ پچھلے 2 مہینوں سے تو وہ منتیں کر کر کے تھک گئی تھی اور آج ایک بار بولنے پر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وقت وقت کی بات ہے۔ مجھے لگتا ہے اب تمہیں اپنے باپ سے ملاقات کرنی چاہیے۔ میں اپنی بیوی کا زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ اب مجھے وہ اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چاہیے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہی اذلان نے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اذلان کی گاڑی اس وقت اس بلڈنگ کے سامنے کھڑی تھی جہاں وامق خانزادہ کا فلیٹ تھا۔ اندر جاؤ۔ المیرا وہیں بیٹھ کر بلڈنگ کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ بھینچے لب، سرخ آنکھوں سے، شاید وہ اندر جانے سے پہلے خود کو کمپوز کر رہی تھی۔ بنا اذلان کی طرف دیکھے وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ اذلان نے آگے بڑھتے اس کے لڑکھڑاتے قدموں کو بخوبی نوٹ کیا۔ گہری سانس لے کر اس نے گاڑی کے ساتھ اپنی پشت لگائی۔ میں جانتا تھا جب یہ دن آئے گا تو تمہیں بے حد تکلیف ہوگی، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں تم مضبوط ہو اور آج تمہارے ضبط کا امتحان ہے۔ مجھے معاف کرنا، میں آج تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا۔ المیرا کو آگے بڑھتا دیکھ کر وہ من ہی من میں بڑبڑایا، پھر کچھ یاد آنے پر فون نکال کر لیلی کو کال ملا دی۔ وہ ڈائریکٹ گھر میں داخل ہو کر وامی کے کمرے میں آئی، مگر وہاں مس لیلی کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ مس لیلی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ لیلی نے مدد طلب نظروں سے وامی کی طرف دیکھا، جس کے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس زمین بوس ہو گیا۔ روح بیٹا، تم واپس آ گئی۔ شکر خدا کا اس شیطان صفت انسان نے تمہیں چھوڑ دیا، ورنہ میں تو ڈر ہی گیا تھا کہیں وہ دوبارہ تمہارے ساتھ۔ وامک دوڑ کر اس کے قریب آیا اور المیرا کو گلے سے لگا لیا۔ مس لیلی یہاں کیا کر رہی ہیں ڈیڈ؟ سپاٹ تاثرات کے ساتھ اس نے جو سوال کیا تھا، وامک کو اپنے حلق میں کانٹے اگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ مس لیلی یہاں، وہ ہکلانے لگا۔ کیا ہوا؟ وامک بول کیوں نہیں دیتے؟ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور تمہارے ہونے والے بچے کی ماں۔ لیلی، تم اس وقت خاموش رہو۔ لیلی کی طرف دیکھ کر وامک نے دانت چبائے، جبکہ المیرا کے لیے کافی شاکنگ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ اس کا اس طرح اس قدر سنگین مسئلے پر لا تعلقی کا اظہار وامک کے دماغ میں خطرے کی کئی گھنٹیاں بجا گیا۔ اوکے وامک، تم اپنی بیٹی سے اکیلے میں بات کرو، میری ایک دوست میرا انتظار کر رہی ہے، میں اس سے مل کر آتی ہوں۔ لیلی اپنا پرس اٹھا کر باہر چلی آئی۔ روح بیٹا ادھر آؤ، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ وہ اسے لے کر الگ کمرے میں آ گیا۔ کوئی بات نہیں ڈیڈ، میں تو پہلے ہی آپ سے بولتی تھی شادی کرنے۔ لیلی آپ کے لیے پرفیکٹ ہیں، اب آپ کو تنہائی کا احساس نہیں ہوگا اور میں بھی ٹینشن فری ہو کر یہاں سے جا پاؤں گی۔ جا پاؤ گی؟ کہاں جانا چاہتی ہو؟ وامک کو اس کی بات نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آپ کے حساب سے مجھے اب کہاں جانا چاہیے؟ اس نے وامک کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں میرے ساتھ رہنا چاہیے، میں تمہارا باپ ہوں۔ دیکھو بیٹا، میری بات سنو۔ میں جانتا ہوں اس وقت تمہارا دماغ 2 حصوں میں بٹا ہوگا۔ تم ابھی اس شیطان کی قید سے آئی ہو۔ ضرور اس شیطان نے تمہارا برین واش کیا ہوگا۔ خود کو سچا بتانے کے لیے اس نے بولا ہوگا کہ وہ تمہارا شوہر ہے۔ وامک کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آج حقیقتاً اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر آج ایسے حالات سے وہ مقابلہ کیسے کرے، مگر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا ڈیڈ۔ کیا مطلب؟ وامک نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ المیرا مسلسل اپنے باپ کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ جو پہلے ہوا وہ اب بھی ہو گیا۔ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ آپ ایک کام کریں، اس سے میری شادی کروا دیں۔ مجھے لگتا ہے میں اس کے ساتھ خوش رہوں گی۔ روح، وامک کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کے مسکرائی، آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ اس حد تک کیسے چلا گیا؟ تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ وہ غصے میں نیند پاگل ہی تو ہو گیا تھا۔ کیسے روکتی؟ وہ رکا ہی نہیں، اور میں واقعی اس کی باتوں میں آ گئی تھی، اس لیے اب آپ میری شادی اس کے ساتھ کروا دیں۔ نہیں نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، وہ انسان ایسا ہی ہے، میں کچھ سوچتا ہوں۔ وامک نے خود کو کمپوز کر کے سوچنے کی کوشش کی۔ المیرا مسلسل سلگتے گال کو لے کر اپنے باپ کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ میں یہ بچہ ضائع کروا دیتا ہوں،
یہ گند ہے، گناہ ہے۔ لوگ پہلے کی طرح ہزار باتیں بنائیں گے اور پھر میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جان سے مار دوں گا اسے اور اس کے بچے کو۔ وہ جوش میں بول رہا تھا۔ المیرا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر بہنے لگے۔ بالکل ویسے ہی نا جیسے پہلے ہمارے بچوں کو مار دیا تھا ناجائز کہہ کر، وہ گلو گیر لہجے میں گویا ہوئی۔ بالکل ویسے ہی نا جیسے پہلے اذلان کو مارنے کی سازش کر چکے ہیں۔ بالکل ویسے ہی اس بار بھی میری یادیں مٹائیں گے جیسے پہلے مٹا چکے ہیں۔ وامک کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ تم مجھے بیٹا مت بولیں۔ اگر آپ مجھے اولاد مانتے تو اپنی اولاد کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کرتے۔ وہ ایک دم حلق کے بل چلائی۔ مجھ سے ایسی کیا غلطی، کون سا گناہ ہو گیا تھا جو آپ نے مجھ سے میری اولاد چھین لی، میرا شوہر چھیننا چاہا؟ ایسا تو کوئی اپنے دشمن کے ساتھ نہیں کرتا جو آپ نے میرے ساتھ کیا۔ کرب کے مارے المیرا کے دل سے ہک اٹھنے لگی۔ آنسوں کا گولا گلے میں پھنستا معلوم ہوا، مگر پھر بھی وہ دل کا درد بیان کر رہی تھی، کیونکہ آج اگر وہ نہ بولتی تو شاید کبھی نہ بول پاتی۔ یہ سب اس نے تمہارے دماغ میں بھرا ہے، میں جانتا تھا وہ انسان اسی طرح کی کوئی گھٹیا حرکت کرے گا، تبھی اتنا وقت تمہیں اپنے پاس رکھا۔ مگر فکر مت کرو بیٹا، بالکل مت گھبراؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ المیرا نے افسوس سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ مجھے لگتا ہے آپ ذہنی بیمار ہو گئے ہیں ڈیڈ۔ روح وامک کے چیخنے پر وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں تمہارا باپ ہوں، وہ غیر انسان اس قدر اہم نہیں کہ اس کے لیے تم اپنے باپ سے لڑو۔ باپ ہیں تو باپ کی طرح برتاؤ کیوں نہیں کیا؟ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ آپ نے کیوں اور کون سی دشمنی نکالی؟ آپ کے ہاتھ نہیں کانپے اذلان کو موت کا زہر دیتے ہوئے؟ تب آپ کے دل میں رحم کیوں نہیں آیا جب آپ نے میری اولاد مار دی اور ایک ماں کے دل میں اپنی ہی اولاد کے خلاف یہ باتیں ڈال دی کہ وہ ناجائز ہے؟ میں ایک عرصے تک خود کو گناہ کا مرتکب سمجھتی رہی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہا۔ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس کو کسی نے داغدار کیا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے میں مضبوط بننے کا دکھاوا کرتی رہی، مگر مجھے اندر تک آپ کے بچھائے جال نے کمزور کر دیا۔ بیٹا آرام سے میری بات سنو۔ اس نے یہ باتیں صرف ہم دونوں کے درمیان لڑائی کروانے کی خاطر بولی ہیں۔ ان میں کوئی سچائی نہیں، یہ صرف ایک غلط فہمی ہے۔ معاملہ بگڑتا ہوا دیکھ کر وامک نے ہوش سے کام لینا شروع کر دیا۔ غلط فہمی تب ہوتی جب وہ یہ بات بولتا۔ مجھے سب یاد آ گیا ہے، سب کچھ۔ آپ کا وہ روپ بھی یاد آ گیا جس کو دیکھنے کے بعد مجھے اپنے ہی وجود سے نفرت ہو گئی۔ وامک کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے خود وہ دوا بنائی تھی جس کے بعد شاید میری یادیں کبھی واپس نہیں آتی۔ وامک کی ادھوری بات کو المیرا نے پورا کیا۔ ماضی جب احسن اسے دوبارہ اشنا اور وامک کے پاس چھوڑ کر گیا تو المیرا کا دماغ اس انسان کی باتوں میں کھویا ہوا تھا جس نے کچھ وقت پہلے اسے کال کی تھی۔ تب چند لمحوں کے لیے اس کی یادداشت واپس آئی تھی، تو وہ بھاگ کر واپس اپنے باپ کے پاس آئی تاکہ ایک بار پھر ان سے التجا کر سکے۔ مگر دروازے کے قریب جاتے ہی اسے جو باتیں سننے کو ملی اس کے بعد وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ اذلان شاہ سے نفرت کرنے لگا ہے، مگر اپنی نفرت میں اس قدر آگے نکل جائے گا ایسا تو کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جوزف، میں نے اپنے داماد کو وہ کیمیکل دیا تھا جس کے بعد سب تباہ ہو جاتا، مگر آخری وقت میں سب ختم ہو گیا۔ میری بیٹی کو گن پوائنٹ پر رکھ کر اس کے چچا نے مجھ سے وہ کام کروا لیا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چند ثانیے کی خاموشی رہی، اس کے بعد وہ دوبارہ بولا۔ المیرا کے دل کی دھڑکن دھیمی ہو گئی۔ تمہیں یاد ہے ایک بار تم نے مجھے اپنی لیب میں بلایا تھا اور کہا تھا میں تمہارا پارٹنر بن جاؤں تو دونوں دنیا پر راج کریں گے۔ وہاں تم نے اپنی اس لیب کے کئی راز مجھے بتائے تھے، جس میں ایک یہ بھی تھا کہ تمہاری کرسی کے نیچے سے ایک الیکٹرانک سرنگ جاتی ہے جو خود بخود انسان کو جنگل کے دوسرے کونے میں پہنچا دیتی ہے۔ تم نے وہ سرنگ ہنگامی خراج کے لیے بنائی تھی۔ آج اس کا راستہ میں نے اپنے داماد کو بتا دیا۔ مجھے معاف کر دو، وہ زندہ بچ گیا ہے شاید، مگر تم فکر مت کرو، میں جلد از جلد دوبارہ اسے جہنم وصل کر دوں گا۔ چند ثانیے کی دوبارہ خاموشی رہی۔ المیرا نے اشپار شکوہ کرنا نظروں سے اپنے باپ کی پشت کو دیکھا۔ کب سوچا تھا اس کا باپ نفرت میں اتنا آگے نکل جائے گا کہ اذلان کی جان لینا چاہے گا۔ دروازے کا سہارا لے کے اس نے خود کو گرنے سے بچایا، ورنہ پہلے کمزوری اور اب ایسی بھیانک حقیقت جاننے کے بعد اس کا اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ترین عمل ہوتا جا رہا تھا۔ ارے تم میری وفاداری پر شک کر رہے ہو۔ میں نے تمہاری بیماری کا علاج ڈھونڈنے کا وعدہ کیا ہے، تمہارے ساتھ بزنس کرنے کی حامی بھری ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم نے مجھے برسوں قید میں رکھا۔
تم نے ہی میری بیوی کو مارا اور تم نے ہی اس رات اذلان شاہ کے گھر والوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے باوجود حیرت و صدمے سے گنگو اپنے باپ کو دیکھتی رہی۔ یہ کیسی حقیقت تھی جو آج اس لمحے اس پر آشکار ہوئی تھی؟ اگلے ہی لمحے اس کا وجود ریت کی مانند زمین پر ڈھہ گیا۔ وامت نے یکدم مڑ کر دیکھا۔ اس نے کچھ سنا تو نہیں ہوگا۔ وہ دوڑ کر المیرا کے پاس آیا، مگر بند آنکھوں سے نکلتے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے وہ بہت کچھ سن چکی ہے۔ لیکن وامک کو کہاں پرواہ تھی؟ وہ جانتا تھا آج یا کل میں اس کا دماغ پوری طرح پرانی یادوں سے مٹا دوں گا۔ حال شرم نہیں ہے آپ کو ایسا کرتے ہوئے؟ مجھ سے محبت کا دعویٰ اچھا نہیں لگتا آپ کے منہ سے ڈیڈ۔ آپ تو ماں کے وفادار نہ ہوئے۔ اس کے قاتلوں سے ہاتھ ملایا صرف اذلان کو موت دینے کے لیے، کیونکہ آپ کو اس سے نفرت ہو گئی۔ کیسی اور کون سی نفرت کی بات کرتے ہیں؟ اپنی نفرت، کھوکھلی نفرت کی، بے وجہ نفرت کی۔ یہ صرف آپ کی انا اور ضد ہے۔ آپ کم ظرف ثابت ہوئے ڈیڈ، بلکہ آپ کم ظرف ہیں۔ اضطراب کی کیفیت میں وامک نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس وقت صحیح معنوں میں اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ضد اور انا بری طرح ہار گئی۔ روح میری بات سنو، میں سب کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وامک نے ایک آخری کوشش کرنا چاہی۔ روح نہیں، المیرا اذلان شاہ کہیں۔ میرے ماں باپ نے مجھے یہی نام دیا تھا اور اچھا ہوگا آپ مجھے اسی نام سے پکاریں۔ المیرا کے لہجے میں واضح وارننگ دیکھ کر وامک کی زبان تالو سے جا لگی۔ دیکھو، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ تمہارے بھلے کے لیے کیا۔ میں باپ ہوں تمہارا اور مجھ سے زیادہ بہتر تمہارے لیے کوئی نہیں سوچ سکتا۔ مجھے اس وقت آپ اپنے باپ سے زیادہ اپنی اولاد کے قاتل لگ رہے ہیں۔ وہ ایک دم چیخ پڑی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری ساری باتوں کو مان رہا ہوں، لیکن تم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے بھلے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ آپ میرے بھلے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے، آپ اپنی ضد اور انا کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر آپ باقی میرا بھلا چاہتے تو مجھے اذلان سے کبھی بھی جدا نہیں کرتے، لیکن آپ نے اپنی ضد اور انا کو آگے رکھا۔ آپ کو میری خوشی نظر ہی نہیں آئی۔ آپ کو اپنی نئی بیوی اور بچہ مبارک ہو۔ میرا شوہر نیچے کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے اور آپ اب مجھے روک نہیں سکتے۔ اس بار اگر آپ نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی میں۔ مجھے اجازت دے۔ تھوڑی دیر پہلے جو اتنے غصے میں تھی اب اتنے ہی سکون سے بات کر رہی تھی۔ شاید اس کا دل ایک فیصلے پر مطمئن جو ہو چکا تھا، اور وہ فیصلہ اپنا ماضی بھلا کر اذلان کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کا تھا۔ بعض اوقات انسان چند لمحوں میں ہی زندگی کے بہترین فیصلے کر جاتا ہے، اور المیرا بھی زندگی کا یہی ایک فیصلہ کر چکی تھی، اور آج اسے یقین تھا وہ اس فیصلے پر کبھی شرمندہ نہیں ہوگی اور نہ ہی اسے دوبارہ سوچنے کی ضرورت پڑے گی۔ وامک شاہ اپنی جگہ ہکا بکا کھڑا تھا، زبان شاید تالو سے جا چپکی تھی۔ اذلان شاہ کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد جو خسارہ اس کے ہاتھوں میں آیا تھا وہ اسے ساری زندگی نہیں بھولنا تھا۔ ایک وقت وہ تھا جب دھوکے سے اس نے اذلان شاہ کو شکست دی تھی، اور ایک وقت یہ تھا جس میں اذلان شاہ نے اسے اسی کے جال میں پھنسا دیا تھا۔ المیرا اپنا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات ساتھ لے کر جا چکی تھی، اور وہ وہیں گم کھڑا تھا۔ شاہ مینشن میں آئے۔ اسے آج تیسرا دن تھا۔ سب لوگ آئے اس سے مل کر خوشی کا اظہار کیا۔ وہ سب سے خوشی کے ساتھ مل رہی تھی۔ اسے سب یاد بھی آ رہے تھے۔ سب کی خوشی دیدنی تھی، مگر اس کے اپنے اندر ایک اداسی چھائی ہوئی تھی، ایک ابر آلود موسم جو اس کی روح پر چھایا ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی یہ موسم، یہ دھند چھٹ جائے اور ایک روشن سویرا اس کی زندگی میں روشنی کی کرن لے آئے۔ جس وقت وہ اپنے ڈاکومنٹس لے کر نیچے آئی تو اذلان بالکل اسی پوزیشن میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بنا کوئی سوال و جواب کیے وہ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسی خاموشی کے ساتھ اپنے سارے ڈاکومنٹس اذلان کے سامنے گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھے، جسے ایک نظر دیکھنے کے بعد اذلان نے اس کی طرف دیکھا اور بس ایک ہی سوال کیا، اپنے گھر لے چلوں المیرا؟ اسی خاموشی کے ساتھ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بس اذلان شاہ اسے اپنی کمین گاہ میں لے آیا۔ ٹھنڈے فرش پر بیڈ کی سائڈ سے ٹیک لگا کر دونوں بازوؤں کا گھٹنوں کے گرد حصار باندھے وہ فرش پر موجود کسی غیر مرئی نقطے پر مسلسل غور کر رہی تھی۔ تبھی اذلان کی آواز پہ وہ ہلکا سا چونکی، مگر سر اٹھانے کی غلطی پھر بھی نہیں کی۔ اتنی خاموش کیوں ہو گئی المیرا؟ وہ بھی اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں تو، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ تم جانتی تو ہو تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اذلان نے نظر بھر کر اس کے اداس روپ کی طرف دیکھا۔ مرجھائی مرجھائی سی یہ شکل اس کی المیرا کی تو نہیں تھی۔ اگر میں کہوں مجھے رونا آ رہا ہے تو
تو میں کہوں گا کہ میرے یہ کاندھے اتنے مضبوط اسی لیے بنائے گئے ہیں تاکہ تم اپنے دل کا بوجھ ان پر لاد سکو، اور میرے سینے کو اتنا کشادہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ تم اپنے سارے درد مجھے دو اور میں یہ درد اپنے کشادہ سینے میں چھپا لوں، تو پھر میرے اس درد کے ساتھ مجھے بھی اپنے سینے میں سنبھالو۔ المیرا نے ڈبڈبائی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اذلان نے دونوں بازو کھول کر آنکھوں کے اشارے سے نرمی کے ساتھ اسے اپنی طرف بلایا، اور وہ تو جیسے اسی انتظار میں تھی، بنا کسی دیری کے اس کے سینے سے آ لگی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں معاف کرنے میں اتنا وقت لگا دیا۔ اگر میں اسی وقت اپنا دل بڑا کر کے تمہیں معاف کر دیتی تو زندگی کے اتنے خسارے ہمارے ہاتھ نہ آتے اور نہ ہی اتنے قیمتی لمحات برباد ہوتے۔ میری وجہ سے تمہاری اولاد اس دنیا میں نہیں ہے، کیا تم مجھے اس بات کے لیے کبھی معاف کرو گے؟ تمہاری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا المیرا، خود کو قصوروار سمجھنا بند کرو۔ شاید یہ سب کچھ ہونا طے تھا۔ ہم اپنی زندگی کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، اور جتنی غلطیاں میں نے اپنی زندگی میں کی ہیں اس کے بعد مجھے کوئی حق نہیں کہ میں کسی کو قصوروار سمجھوں یا ٹھہراؤں۔ اب بس مجھے اپنی زندگی میں سکون چاہیے، اور یہ سکون تمہاری باہوں میں ملے گا۔ میری زندگی میں دوبارہ پورے حق سے شامل ہو جاؤ۔ تمہاری محبت کا مارا یہ شوہر اب اور دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے جھک کر میرا کے کان میں جو سرگوشی کی تھی اس پر وہ بنا شرمائے نہیں رہ سکیں۔ تو آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کو تو مجھ پہ پورا حق ہے۔ بے شک مجھے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن پھر بھی زمانے کے رسم و رواج پہ بھی بہت ضروری ہے۔ کل کو خاندان کے سب بڑے بڑے شریک ہوں گے اور ہم پوری دنیا کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی بات کو بیچ میں ادھورا چھوڑا تو اس کے سینے پر تھوڑی رکھ کر المیرا نے اذلان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد ایک میں، ایک تم اور ہمارے ڈھیر سارے بچے۔ پورا شاہ مینشن ہم اپنے بچوں سے بھر دیں گے۔ ہر طرف ہمارے بچوں کی رونق ہوگی۔ 3 سال میں 4 بچے۔ وہ چہرے پر سنجیدگی تاری کیے اسے مستقبل کی پلاننگ بتا رہا تھا، اور وہ حیرت سے منہ کھولے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ غلط ہے، ایسا کون کرتا ہے؟ وہ اپنا رونا دھونا بھول کر اب ایک نئی ٹینشن میں پڑ چکی تھی۔ یہ میرا سٹائل ہے، اب ہمیں اور دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، ورنہ اب تک 10-12 بچے اس گھر میں کھیل رہے ہوتے۔ اذلان کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بہت بڑا خسارہ ہو گیا ہو۔ المیرا نے اس کے چہرے پر مزاح کی کوئی لکیر دیکھنا چاہی، مگر ایسا تو کوئی تاثر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ کیا تمہیں میری باتیں مذاق لگ رہی ہیں؟ سوال کے بدلے سوال آنے پر وہ کچھ پل کے لیے لاجواب ہو کر رہ گئی، اور اس کا منہ کھلا دیکھ کر وہ جو کب سے خود پر سنجیدگی طاری کیے ہوئے تھا، ایک دم اس کا کہکا بلند ہوا، اور اسے ہنستا دیکھ کر المیرا نے ایک سکون بھرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ مطلب وہ واقعی مذاق کر رہا تھا؟ آپ نے میری جان ہی نکال دی تھی۔ سکون سے المیرا نے دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کون کس کی جان نکالتا ہے۔ اس کے معنی خیز جملے پر المیرا کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آئی۔ جس طرح اذلان نے کہا تھا خاندان کے بڑے بڑے جمع ہو کر ان کی شادی کو مکمل کریں گے، بالکل ویسا ہی ہوا۔ زیادہ بڑے پیمانے پر شادی نہیں کی گئی تھی، لیکن پھر بھی گھر والوں نے بہت ہلہ گلا مچایا تھا۔ سب جوڑے اپنے ننھے منھے بچوں کے ساتھ شامل تھے۔ ہر ایک کے چہرے پر وہی مسکراہٹ اور دیدنی خوشی تھی، کیونکہ ہر ایک نے اپنی زندگی میں قربانیاں دے کر غموں کے بادلوں کا رخ موڑا تھا۔ جھوٹی موٹی مشکلات تو ہر کسی کی زندگی میں آتی رہتی ہیں، یہاں بھی آتی رہیں گی، لیکن سکون اس بات کا تھا کہ اب دلوں میں کدورت نہیں رہی تھی۔ ہر ایک کو اپنے شریک حیات پر مکمل یقین تھا، اور بچوں نے آ کر ان کی زندگی مکمل کر دی تھی۔ اب بس خاندان کے سب سے بڑے سپوت کا اپنی زندگی میں سیٹل ہونا باقی تھا، جو کہ اب ہونے جا رہا تھا۔ احسن کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ آج وہ اپنے ہر فرض سے سبق دوش ہوا۔ مصطفیٰ شاہ کا گھروندہ خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ سب کو جوڑ کے رکھنے کا اس کا یہ وعدہ مکمل ہوا۔ آج اذلان کے چہرے کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر مذاق کر رہا تھا، اور تمام کزنس نے مل کر اسے اچھا بے وقوف بنایا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ٹیگ وصول کیے جا رہے تھے۔ دروازے تک آتے آتے وہ کوئی 10-12 ٹیگ دے چکا تھا۔ اب وہ کس چیز کے بیگ تھے یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ہاں بس اتنا معلوم تھا، دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس کا کریڈٹ کارڈ اور جیب دونوں خالی تھے۔ گہری سانسیں لے کر جب وہ اندر داخل ہوا تو خلاف معمول وہ بیڈ پر نہیں تھی۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اسے روایتی دلہنوں کی طرح بیڈ کے درمیان بیٹھ کر اس کا انتظار کرنا تھا۔
لیکن اس وقت وہ یہاں بھی موجود نہیں تھی۔ ایک پل کے لیے وہ پریشان ہوا، لیکن اگلے ہی پل جب واش روم کا دروازہ کھول کر وہ سرخ رنگ کی باریک نائٹی میں اس کے سامنے آئی تو اذلان کا منہ حیرت کے مارے پورا کھل گیا، مانا کہ آج ان کی ویڈنگ نائٹ تھی، مگر میرا سے ایسی بے باکی کی امید اس نے نہیں لگائی تھی۔ اس کے ہوش اور با قہر برساتے حسین سراپے کو دیکھ کر اذلان کا سانس چند ثانیے کے لیے سینے میں ہی کہیں اٹک گیا۔ سرخ رنگ کی نائٹی جس کا گہرا گلا اس کے بھرپور سینے کے ابھاروں کو واضح ظاہر کر رہا تھا، اور نیچے سے وہ اس قدر چھوٹی تھی کہ بہت مشکل سے تھائس تک پہنچ پا رہی تھی۔ اوپر سے رہی سے ہی کسر اس کے نم بالوں نے پوری کر دی تھی، کیونکہ شاید ابھی ابھی وہ شاور بھی لے کر آ رہی تھی، اور یہ باریک نائٹی اس کے وجود کے ساتھ چپک چکی تھی۔ المیرا کے خوبصورت سراپے سے نظر چراتا وہ قدم قدم اس کی طرف بڑھنے لگا، کیونکہ اس لباس نے جتنا بےتاب اس کو کر دیا تھا، اگر وہ اپنی بےتابیوں کی ایک جھلک بھی اس وقت دکھا دیتا تو شاید وہ برا مان جاتی۔ کیا تم مجھے قتل کر دینا چاہتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال گو ہوا۔ نہیں، بلکہ میں تو آج آپ کے جذباتوں کے ہاتھوں قتل ہو جانا چاہتی ہوں، من چاہا محبوب، وہ بھی ایسی بے باکی کے ساتھ۔ اذلان نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر اپنی شرٹ کا سب سے پہلا بٹن جو عموماً وہ کھول کر رکھتا تھا بند کرنا چاہا، تبھی اس کے زمین ایک موٹی گالی دے کر اسے لعنت منامت کرنا چاہا۔ او بس کر شرمانا، لڑکی وہ ہے اور تمہیں اس وقت مرد بننے کی ضرورت ہے، ویسے یہ بٹن بند کرنے کا نہیں کھولنے کا وقت ہے۔ اپنے اندر سے آتی آواز پر وہ ایک دم گڑبڑایا۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ محبت کی آگ دونوں طرف برابر لگی ہے؟ اذلان نے اس کے نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر میرا کو اپنے قریب کیا۔ چند ثانیے میں ہی وہ اپنی حیرت پر قابو پا کر دوبارہ اپنے فل کانفیڈنس میں واپس آ چکا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ معنی خیز انداز میں گویا ہوئی۔ کچھ دیر وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ المیرا خاموشی کے ساتھ اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی، شاید جاننے کی کوشش کر رہی تھی وہ کیا چاہتا ہے۔ اس وقت شاید وہ اظہار کیا جا رہا تھا، اسی لیے المیرا نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اذلان، اور یہ محبت کب سے میرے اندر موجود ہے میں خود بھی نہیں جانتی۔ آج ہمارے درمیان جتنی بھی دوریاں ہیں سب ختم کر دیں، مجھے اپنی روح کا حصہ بنا لیں۔ آج تک آپ نے ایک حد میں رہ کر مجھ سے محبت جتائی ہے، میں چاہتی ہوں آج آپ اپنی ہر حد پار کر کے مجھے اپنی محبت کی شدت سے آشنا کروا دیں۔ اظہار محبت ہی اتنا شدید تھا کہ اذلان نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ سوچ لو، میری شدت برداشت کر پاؤ گی؟ سوال کے ساتھ اذلان نے ایک دم اس کے نازک سراپے کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ آپ ساتھ ہوں گے تو ہر شدت برداشت ہو جائے گی، بے تکلف ہو کر جواب دیتے ہوئے وہ اذلان کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ اذلان نے لا کر اسے بیڈ پر بٹھایا تو وہ بیڈ پر ہی کھڑی ہو گئی۔ اسے بیڈ پر کھڑا دیکھ کر وہ مسکرایا اور خود بھی اپنے جوتے اتار کر بیڈ پر اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ المیرا نے باقی کے بٹن کھول کر اذلان کی شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کر دیا۔ بلیک کلر کی بنیان سے چھلکتی اس کی مسکولر باڈی دیکھ کر وہ دل سے مسکرائی۔ اذلان نے بازو سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا اور المیرا کٹی دال کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ یہ نائٹی جو اس کے وجود پر چھوٹے چھوٹے سٹیپس کی مدد سے ٹکی ہوئی تھی، اذلان نے 2 انگلیوں کی مدد سے ہلکا سا جھٹکا دیا اور یہ باریک پردہ اس کے وجود سے الگ ہو کر المیرا کے قدموں میں جا گرا۔ المیرا نے دونوں آنکھوں کو زور سے بند کر لیا۔ آج وہ اس کے سامنے پوری طرح بے پردہ تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا اور اسے یہ حق تھا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، مگر پھر بھی گال مارے شرم کے دہک رہے تھے۔ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے بھی تمہارے وجود کی رعنائیوں کو سر کر چکا ہوں۔ لال ہوتے ہونٹوں کی نرمائی کو چھونے سے پہلے اس نے المیرا کے کانوں میں جو سرگوشی کی تھی اسے سننے کے بعد وہ اور شرما گئی۔ ہونٹوں کو چھوتے ہی جذبات کی جو حدت دونوں کے وجود میں سرایت کر چکی تھی اس سے بچنا ناممکن تھا۔ اذلان کا نشانہ بھلے اس کے ہونٹ تھے، مگر سخت ہاتھ پورے وجود کی رعنائیوں کو محسوس کر رہے تھے۔ چند پلوں میں جذبات کا ایک طوفان دونوں کے وجود میں ٹھاٹھے مارنے لگا۔ جب اذلان نے اس کی گردن پر اپنی محبت کی پہلی نشانی چھوڑی تو وہ درد سے کرا اٹھی، جبکہ وہ خود مسکرا اٹھا۔ اذلان شاہ کی شدتوں کو برداشت کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے میری جان، تمہیں یہ شدتیں اب اپنے پورے وجود پر برداشت کرنی ہوں گی۔ اذلان کی سرگوشی پر وہ درد میں بھی مسکرائی۔ کون کافر اس درد سے رہائی چاہتا ہے؟ میں تو چاہتی ہوں آپ میرے وجود کو اپنی محبت سے رنگ دیں۔ اس نے بھی شاید آج نہ ہارنے کی قسم کھا رکھی تھی۔
ازلان کو اس کی یہ باتیں اور جوش دلا رہی تھی، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کمرے میں ہلکی ہلکی سسکیاں اور سرگوشیاں جنم لینے لگیں۔ دونوں کے وجود مصنوعی پردوں سے الگ ہو کر ایک دوسرے میں مدغم ہو جانے کی کوشش میں کوشاں تھے۔ جب وہ پوری طرح المیرا کے وجود پر حاوی ہو گیا تو درد کی ایک لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ ازلان نے اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھے تو المیرا کے ہونٹوں پر جھک کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر واضح نمایاں ہو رہے تھے۔ جب ہم پہلی بار ایک دوسرے کے قریب آئے تھے تب تم ہوش میں نہیں تھی، اور آج تم پورے ہوش و حواس کے اندر ہو۔ المیرا نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تکلیف اس تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں جو تکلیف ہمیں ہماری محبت کو حاصل کرنے میں ملی ہے۔ ازلان کو ایسے جواب کی توقع نہیں تھی، اسی لیے وہ مسکرا کر دوبارہ اس کے وجود پر اپنی محبت کی بارش کرنے لگا۔ صبح ہونے تک وہ وقفے وقفے کے ساتھ اپنی محبت کی بارش اس کے وجود پر کئی بار کر چکا تھا۔ صبح صادق پر جب ازلان کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے برابر لیٹے نازک وجود کو بے سدھ سوئے ہوئے دیکھا، جو ساری رات اس کی شدتیں برداشت کرتی رہی۔ نہ جانے اس میں اتنی جان کہاں سے آ گئی تھی کہ ازلان شاہ کی شدتیں برداشت کر گئی۔ یقیناً یہ اس کی محبت کا اثر تھا۔ جو محبت کا اثر اس کے دل پر چھاپ چھوڑ چکا تھا، وہی چھاپ اب اس کے وجود کی رعنائیوں سے بھی ظاہر ہو رہی تھی، جہاں جگہ جگہ وہ اپنی محبت کی نشانیاں چھوڑ چکا تھا۔ اس کے رنگ وجود کو دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا۔ کل رات جیسا اظہار میری بیوی نے مجھ سے کیا ہے، اگر ایسا اظہار ہر عورت اپنے شوہر سے کر دے تو یقیناً وہ شوہر ساری زندگی اس کا غلام بن کر رہے، اور المیرا نے کل رات اسے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ ان کی شادی کو یہ تیسرا ماہ تھا۔ زندگی بہت خوشگوار ہو گئی تھی۔ آفس کے اندر ازلان کا دن نہیں گزرتا تھا۔ وہ کسی جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر منڈلاتا، جیسے ہی گھر آتا تو المیرا کی باہوں میں سکون پاتا۔ آج وہ گھر آیا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ ازلان نے حیرت سے اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم ہر زاویے سے خوبصورت ہو۔ وہ جو اپنے آپ کو مسلسل آئینے کے سامنے کھڑا کر کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے ناپنے میں لگی ہوئی تھی، ازلان کی بات سن کر جھم گئی۔ نہیں، وہ بس میں دیکھ رہی تھی، اگر میں موٹی ہو گئی تو کیا پہلے کی طرح خوبصورت لگوں گی؟ اگر تم موٹی ہو گئی تو واللہ قیامت ڈھاؤ گی۔ ازلان نے قریب آ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ویسے آج تمہیں موٹا ہونے کا خیال کیسے آیا؟ اس کی گردن میں سر چھپا کر سوال کیا، اور ساتھ ہی تشنہ لب اس کی سراہی دار گردن کا طواف کرنے لگے۔ مہکتے وجود کی خوشبو پا کر ازلان کے جذبات بہکنے لگے تو بنا المیرا کی کوئی بات سنے وہ اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ آپ رومانس کر کر کے تھکتے نہیں ہیں؟ روزانہ کی طرح آفس سے آتے ہی اسے بہکتا دیکھ کر المیرا نے سوال کر ڈالا۔ جس کی بیوی تمہارے جیسی خوبصورت ہو، اس انسان کا اپنے جذباتوں پر قابو پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ وہ شرٹ نکال کر فرش پر پھینکتے ہی اس پر حاوی ہو گیا۔ اچھا بات سنیں، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ باقی ساری باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے مجھے اپنی تھکن اتارنے دو۔ المیرا کی کوئی بھی بات سنے بغیر وہ قطرہ قطرہ کر کے اپنے وجود کی حدت اس میں اتارنے لگا۔ اس کے وجود کے نرمائی سے سیراب ہو کر جب ازلان خود کو پرسکون محسوس کرنے لگا تب المیرا نے شکوہ کناں نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ ہمیشہ پہلے اپنی من مانی کرتے ہیں اور پھر مجھے بولنے کا موقع دیتے ہیں۔ وہ منہ پھلا کر گویا ہوئی۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنی من مانی کرو، لیکن ہمیشہ من مانی مجھے کرنی پڑتی ہے۔ یہ آپ ہی کی من مانی کا نتیجہ ہے جو آج آپ پاپا بننے والے ہیں۔ یہ خبر ایسی تھی جسے سننے کے بعد کچھ پل کے لیے ازلان کا منہ کھل گیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ المیرا کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھر کر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ المیرا نے اپنے ہونٹوں سے بمشکل 1 انچ کی دوری پر رکے ازلان کے ہونٹوں کو دیکھا۔ مسکرا کر آگے بڑھتے ہی اس نے ازلان کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، ہماری زندگی میں یہ خوشی دوبارہ آ رہی ہے۔ او اللہ، تیرا شکر ہے، میں بہت خوش ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر المیرا کو اپنے سینے سے لگایا۔ چلو اٹھو، فریش ہو کر آؤ، تمہاری ٹیسٹ کرواتا ہوں، اس کے بعد جو تم چاہو گی میں تمہیں وہ دلواؤں گا۔ ہم بہت ساری شاپنگ کریں گے، باہر کھانا کھائیں گے، اس کے بعد احسن چاچو کی طرف بھی جائیں گے، باقی سب کو بھی یہ خوشخبری دیں گے تاکہ سب لوگ ہماری خوشیوں میں شریک ہوں۔ کچھ پل اسے اپنے سینے سے لگائے رکھنے کے بعد آخر کا وہ نظر چراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، مگر اس کی گلو گیر آواز میں موجود نمی وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔
سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ خاموش رہی کیونکہ اس کی اپنی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس لیے خاموشی سے اٹھ کر تیار ہوئی اور آدھے گھنٹے کے اندر وہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ بار بار آتی مسلسل کالز کو وہ اگنور کر رہی تھی۔ اذلان اس کی حرکت کو بغور نوٹ کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کس کی کال ہے؟ کوئی خاص نہیں، بس یوں ہی۔ یوں ہی تو کچھ بھی نہیں ہوتا المیرا۔ اگر تمہارے بابا کی کال ہے تو اٹھا لو۔ المیرا نے ایک دم سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو بظاہر لیپ ٹاپ میں کچھ ٹائپ کر رہا تھا، مگر سارا فوکس اس کی حرکات و سکنات کی جانب تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تم سے جڑی ہر بات کا مجھے علم رہتا ہے۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ بابا کئی دنوں سے مسلسل فون کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں اپنی غلطیوں کا پچھتاوا ہے اور میں انہیں معاف کر دوں۔ تو کر دو معاف۔ میں نہیں کر پا رہی، وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ تو اپنے دل میں اتنی وسعت پیدا کرو۔ جب تم مجھے معاف کر سکتی ہو تو انہیں بھی معاف کر سکتی ہو۔ حالانکہ جتنے میں نے تمہارے اوپر مظالم ڈھائے ہیں، اگر کسی اور لڑکی کے اوپر ڈھائے ہوتے تو شاید وہ مر جاتی، مگر اپنی آخری سانس تک مجھے معاف نہیں کرتی۔ لیکن تم نے نہ صرف مجھے معاف کیا بلکہ اپنی بے لوث محبت کا حقدار بھی بنایا، اور اب مجھے اپنی اولاد کی میراث بھی دینے جا رہی ہو۔ وہ تمہارا باپ ہے، بھلے اس کی وجہ سے ہمارا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ تمہارا باپ ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اسے معاف کر دو، کیونکہ کیا آپ نے انہیں معاف کر دیا؟ المیرا نے اذلان کی بات کو درمیان میں ہی کاٹا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائی۔ چند ثانیے تک وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ اذلان نے گہرا سانس لے کر ایک بھاری بوجھ کو سینے سے آزاد کیا۔ ہاں، میں نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ ان کی وجہ سے جو میں نے کھویا وہ مجھے زندگی نے واپس لوٹا دیا۔ بھلے اپنی پہلی اولاد کے کھونے کا درد میں کبھی نہیں بھول سکتا، لیکن پھر بھی میں نے انہیں معاف کیا تاکہ گزشتہ زندگی کے اندر ہم سے ہوئے گناہ بھی اللہ معاف فرمائے۔ اپنی بات کہہ کر وہ کچھ دیر المیرا کو دیکھتا رہا، جو خاموشی سے بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ تم اچھی طرح اس بارے میں سوچ لو اور پھر جو دل کہے اسی فیصلے پر متفق ہونا۔ موسم کافی دنوں سے ابر آلود تھا، لیکن آج صبح سے ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے موسم بھی کھل رہا تھا۔ آدھا دن آسمان پر بادل چھائے رہنے کے بعد اب 3 بجے کے قریب سورج کی کرنیں ہر طرف پھیل رہی تھی، لیکن اب تو سورج غروب ہونے جا رہا تھا، مگر پھر بھی سارا دن بادلوں کے زیر اثر رہنے کے بعد یہ ڈھلتی دھوپ بھلی لگ رہی تھی۔ بارش کے بعد ماحول میں تر و تازگی سمٹ آئی تھی۔ ہوا میں موجود گیلی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی کھول کر المیرا نے تر و تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارا۔ جس طرح کئی دنوں سے گھٹن زدہ ماحول کو آج کی ہلکی پھلکی بوندا باندی نے تر و تازہ کر دیا تھا، اسی طرح اسے اپنے دل میں بھی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ آج وامک شام کی فلائٹ سے پاکستان آ رہا تھا۔ اس نے بہت سوچا اور آخر کار دل اور دماغ اسی بات پر متفق ہوئے کہ وہ اپنے باپ کو معاف کر دے۔ جو رشتے خدا کی طرف سے جوڑے جاتے ہیں انہیں ہم کبھی نہیں توڑ سکتے، پھر وہ چاہے ہمارے ساتھ کتنا بھی برا کر لیں، ہم چاہ کر بھی انہیں خود سے جدا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے المیرا نے بھی معاف کر دیا۔ ہاں، لیکن جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد دل میں ایک خلش ہمیشہ رہے گی۔ اب اس خلا کو شاید وقت کا کوئی مرہم نہیں بھر سکتا تھا، مگر پھر بھی اپنے دل کو وسیع کر کے اس نے معاف کیا تھا۔ بادل چھٹ گئے ہیں نا؟ اپنے قریب سے ابری آواز پر وہ چونکی۔ 2 ماہ کے اذہان کو گود میں اٹھائے وہ اس کے مقابل کھڑا تھا۔ چہرے پر مخصوص مسکراہٹ سا تھی۔ پہلے یہ مسکراہٹ پتہ نہیں وقت کے کس دوراہے پر گم ہو گئی تھی، مگر اب کچھ ماہ سے یہ مسکراہٹ ہما وقت اس کے چہرے پر رقصہ رہتی۔ ہاں بالکل، جیسے ہماری زندگیوں سے اندھیرا چھٹ گیا ہے۔ چاہے کوئی کچھ بھی کہہ لے، لیکن دونوں کی زندگیوں نے ان کا کڑا امتحان لیا تھا، بلکہ یہ پورا خاندانی مشکلات کی زد میں تھا۔ اب اگر ایک دوسرے کو اس کے کیے کی سزا دینا چاہتے تو شاید یہ دشمنی کبھی ختم ہی نہ ہوتی۔ اسی لیے دلوں سے کدورت مٹا کر معاف کر دینا سب کو سب سے صحیح فیصلہ لگا، اور اس فیصلے کے بعد سب کو یقین تھا کہ ان کی زندگیاں طوفانوں سے دور رہیں گی، اور اگر زندگی میں کوئی مشکل آ بھی گئی تو یہ سب مل کر اس کا مقابلہ کر لیں گے۔